تو دے گا. تو آپ کے جو نظریات ہیں اس کے مطابق جو جگہ میں نے چنی ہے وہ رباضہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے. یہی حضور نے فرمایا تھا. تو حضور نے جو ان کے بارے میں فرمایا تھا وہ بالکل سارا زمانہ مل کر حضور کی بات کو پورا کر رہا. آپ کی شہادت کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی دے دی تھی. حدیث سنا دو، ابو داؤد کتاب السنہ، اسود الغابہ جلد 3 صفحہ 377، بخاری کتاب فضائل صحابہ میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ صعد النبی احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف الجبل فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصدیق وشہیدان. تو آپ کی شہادت کی خبر پہلے دے دی حضور نے اپنی ظاہری زندگی. ترمذی شریف میں حدیث، اور یہ حدیث حسن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ میں یہ مظلوماً شہید ہوگا. اشارہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا. اب یہ جو فتنہ ہوا اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کرنا پڑے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ابن سبا کو ایک موضوع بنا کر آپ کی نظر کروں میں، لیکن فی الحال پس منظر تھوڑا سا سماعت کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روم اور فارس اور ایران کی حکومت کو تہس نہس کر دیا تو دونوں طاقتیں میدان جنگ میں تو نہ ابھری، خفیہ طور پر نقصان کا سوچنے لگے. یہ بڑی طاقتیں تھیں جناب. اب انہوں نے کہا کہ اسلام کو بدنام کرو اور نقصان پہنچاؤ. میدان میں تو ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے، یہ 30 مل کر ہزاروں سے ٹکرا جاتے ہیں. اب انہوں نے سازشیں بنانی. تو ایک نفسیاتی فطرتی بات ہے کہ جو مفتوح قومیں ہوتی ہیں نا، کچھ سال بعد یا 100 سال بعد جب موقع ملے مخالفت یہ ضرور کرتی، نقصان پہنچاتی. اب یہ فارس کا جتنی سائڈ تھی روم کی جو ہے، تو ابن سبا کو بہت میٹیریل مل گیا ان لوگوں سے کیونکہ یہ مفتوح تھے. تو یہ کھچڑی انڈر گراؤنڈ پکتی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اینڈ پہ تھوڑا سا گروپ مضبوط ہوا، حضرت عمر نشانہ بنے. ان کو فارسی ابو لولو نے شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 80 سال ہوئی تو یہ فسادیوں کی تگڑی جماعت اس وقت بن چکی تھی. عبداللہ ابن سبا اس کا لیڈر تھا. اس نے کچھ رومی کچھ فارسی لیے اور کچھ جاہل مسلمان لیے جن کو اتنی علم نہیں تھا. ان میں جذباتی مذہبی مسائل لے کر ایک مجون بنا دی، حکومت کے خلاف کر دیا. بنیادی ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ صحابہ کے خلاف بولنا ہے. یا اب صحابہ کے خلاف بولنے کے لیے برابر میں کچھ چیز تو لانا ضروری ہے نا. کہ مسلمان جو ہیں وہ اٹھیں، ہم اٹھیں گے تو یہ تو مار دیں گے ہمیں. مسلمان اٹھے. اب ان کے جذبات سے کھیلنا تھا تو حضرت علی کو برابر میں کھڑا کر دیا، جبکہ حضرت علی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں. ان کو اب معلوم ہو گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو السابقون الاولون پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے انہوں نے ایک ذات کو چن لیا اور یہ کہہ دیا ایسے حالات پیدا کر دو کہ آپس میں لڑا دو. روحانی طور پر حضرت علی کا مقام تھا اور حکومت اس وقت بنو امیہ کی مضبوط تھی. دیکھا آپ نے، بنو امیہ کی حکومت مضبوط تھی. اب برابر میں لانے کے لیے کیا ہے، یہ جب بھی کسی ملک میں، شہر میں، صوبے میں فساد اٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں زبان حاوی کون سی ہے. کوئی حاوی زبان ہو تو اس کے خلاف کر دو، تب بھی لوگ اٹھ جائیں گے. کوئی مذہب ہے اس کے خلاف کر دو. اب بنو امیہ کی طاقت مضبوط تھی. کہا جی یہ دیکھو حضرت علی یہ حقدار ہیں، ان کے خلاف کر دی. تو مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ دونوں کو آپس میں لڑا دو. لڑانے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا. تو قتل عثمان، حضرت عثمان جب قتل ہو جائیں گے یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے. تو ان فسادیوں کے 4 بڑے لوگ تھے: ابن سبا، خالد بن ملجم، سودان بن حمران المرادی، کنانہ بن بشر بن عتاب. یہ 4 بڑے بندے تھے، اخبث خبیث.
انہوں نے بیٹھ کر عقائد بنائے، حضرت علی کو اپنا لیڈر چن لیا، اپنے پاس سے ہی بنا لیا لیڈر. اور یہ حقیقت میں حضرت علی کے بھی محب نہیں تھے. انہوں نے جتنا حضرت علی کو تنگ کیا ان ظالموں نے کسی نے تنگ نہیں کیا. ان سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بنا وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے ان کو لیا. ان کے آگے 3 گروپ بنے. اہل مصر کا سرکردہ عبد الرحمن بن ادیس البلاوی تھا. بصرہ والوں کا حکیم بن جابلہ العبدی تھا. کوفیوں کا مالک بن حارث تھا. تو انہوں نے آغاز کیا. سب سے پہلے کیا کیا؟ نمازیں بڑی پڑھتے تھے، اوئے ہوئے روزے نوافل، مسکراتے تک نہیں تھے. جی یہ سادہ لوگ بندوں کو پھنسانے کا زبردست طریقہ ہے. نمازیں پڑھے، مسکراؤ ہی نہیں، ہنسو ہی نہیں کسی بات کے اوپر. اور کوئی آدمی ذرا کوئی بات کرے تو پبلک میں بولو، پارسائی کا ظہور کرو. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ خبیث ہوتے ہیں، شیطان ان کا دوست ہوتا ہے ان کی تنہائیوں میں، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عابد و زاہد بن جاتے ہیں. انہوں نے آغاز کر دیا، اور جب لوگ ان کی عبادت کو دیکھنے لگ گئے تو اب انہوں نے کہا، کیا شروع کیا؟ جی حضرت عثمان غنی کے جو امال ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارا جو اس وقت مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ 80-82 ان دونوں کے 80 سال یا 82 سال، وہ انتہائی بوڑھے ہیں. ہم جائیں گے ان کے پاس، جو کریں گے وہ مانیں گے. ان کی طاقت. اب یہ جھوٹے گواہ بنا رہے تھے، اور جو گورنر اسلام کو آگے پھیلا رہے تھے اور ان کی سازشوں کو جانچ رہے تھے، فتح پہ فتح کیے جا رہے تھے، انہی پر انہوں نے اٹیک کیا. جائیے جا کر تحقیق کر لیجئے. جو فارس، روم کو، اسپین کو، مراکش کو، ان کو فتح کر رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں حکومت، انہی پر اٹیک کر رہے ہیں. پھر بھی حضرت عثمان غنی ان کی بات مان لیتے. حضرت عثمان غنی ان کی بات مان کر گورنر کو چینج کر دیتے، یہ پھر بھی ان پہ اعتراض کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگ لگائے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اگلوں نے سمجھا ہاں، حالانکہ سراسر جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں 80% امال اموی لگائے ہیں. کرو اعتراض نبی پر. میں پچھلی تقریروں میں بیان کر رہا ہوں، اسے پڑھیے جا کے سنیے. حضور نے 80% جو امال ہیں وہ اموی لگائے. اصل میں یہ مجوسی یہ چاہتے یہ تھے فسادی کہ وہ حاکم بنے جو ہماری کٹ پتلی ہو، جو زبردست جرنیل ہے، سپہ سالار ہے، وہ کیسے ان کی بات کو مانے گا؟ وہ تو ان کو اٹھا کے پھینک دے گا. التاریخ الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں 12 سال آپ کا حکم چلتا رہا. ان کی امارت میں لوگوں نے کوئی برائی نہ دیکھی، حتیٰ کہ فاسق لوگ آ گئے. اہل مدینہ نے نرمی سے کام لیا، فاسق کامیاب ہو گئے. اب یہ خط کا بہانہ یہ بڑا چلایا جاتا ہے، ہمارے سنی بھی بیان کرتے ہیں. یہ فسادی بڑی تعداد میں حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے وہاں سے چل، اور مدینہ والوں کو بتایا کہ ہم اپنے مطالبات ماننے کے لیے. اب تمہارے مطالبات تو کب سے مانے جا رہے ہیں، تمہارے کہنے پر حاکم کو چینج کیا جا رہا ہے. یہ پھر سازش کے لیے حج کے موسم میں آ گئے. یہ مصری، بصری، کوفی، انہوں نے فساد کا آغاز اس بہانے سے کیا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح زیادتی کرتے ہیں، انہیں معزول کیا جائے. اور اس وقت یہ سب سے بڑا سپہ سالار تھا، اور یہی فارس کے جتنے علاقے تھے ان کو تہس نہس کرتا ہوا آگے جا رہا تھا. مراکش کو اسی نے قبضے میں کیا تھا، ان کو ڈر تھا اس سے، اسی پر اعتراض کیا، اٹیک کیا، انہیں معزول کیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مصر والوں سے کہ تم کسے گورنر بنانا چاہتے ہو؟ جی محمد بن ابی بکر کو. یہ محمد بن ابی بکر اس وقت ان کی والدہ حضرت علی کے نکاح میں تھی. کہ جی محمد بن ابر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. آپ نے وہیں بیٹھ کر عبداللہ بن سعد ان کو معزول کیا، اور محمد بن ابی بکر ان کو وہاں کا گورنر تقرر کر دیا. محمد بن ابی بکر 700 افراد کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ منورہ سے تیسری منزل پہ تھے کہ انہوں نے، یہ جو اب تاریخ لکھتی ہے، یہ انہوں نے ایک افریقن غلام کو پکڑ لیا. افریقن غلام کو پکڑا، مشکیزے کے اندر چھپا ہوا لیٹر چھوٹا سا وہ بھی مل گیا جس کی 3 لائنیں بنتی ہیں. سٹوری دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ مل گیا.
اور وہ کیسا زبردست افریقن غلام ہے کہ وہ جناب جی گیا بھی ادھر جہاں لشکر ہے. سٹوری بنانے والا بہت جگہ پہ غلطی کر گیا. خط پکڑا گیا, تلاشی لی, مشکیزے سے اندر سے خط نکلا. مورخ لکھتے ہیں کہ تحریر حضرت عثمان غنی کی تھی, مہر بھی انہی کی تھی, آپ کا لکھا ہوا تھا. اور لکھا ہوا کیا تھا سننا, عبارت میں بھی جھوٹ ہے. وہ کیا؟ عبداللہ بن سعد ابی سرح کو یہ خط لکھا حضرت عثمان کی طرف سے کہ جو ہی یہ لوگ پہنچے ان کو قتل کر دو. یہ خط لے کر غصے سے بھرے ہوئے واپس آئے. حضرت علی اور طلحہ کو بتایا کہ یہ خط ہمارے ہاتھ لگا ہے. اصل میں یہ خط بہانہ تھا. حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے داماد مروان ہیں دونوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ ہم نے نہیں لکھا. تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 387 پہ ہے. حضرت علی نے پوچھا, حضرت علی تو ذہین ہے, آپ نے کہا یار تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے اور تم نے پکڑا ہے اور یہ اصلی خط ہے, تو بتاؤ ایک بات مجھے یہ بتاؤ اے مصر والو, خط پکڑا ہے مصر والوں نے, یہ بصرہ اور کوفے والے کیسے پلٹ آئے ہیں واپس؟ سمجھ آئی کچھ بات کی؟ وہ خط تو تم نے پکڑا ہے تو تمہیں واپس آنا چاہیے, یہ باقی لوگ واپس کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واللہ یہ ایسا منصوبہ ہے کہ جو مدینے میں بنا لیا گیا تھا. یہ حضرت علی کا بیان ہے. تو حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ خط جو ہے یہ جعلی ہے. اصل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا تھا, وہ پورا بہانہ بنایا انہوں نے. اس خط کو ایک اور بات جعلی ثابت کرتی ہے. وہ کیا؟ عبداللہ بن ابی سرح کے نام سے یہ خط تھا, جبکہ اس وقت مصر میں یہ تھے ہی نہیں, یہ مدینہ کی طرف نکل چکے تھے. اور یہ بات حضرت عثمان غنی کو معلوم تھی. اس وقت حاکم مصر محمد بن ابی حذیفہ تھے. جائیے العواسم من القواسم پڑھ لیجئے. تو جو آدمی وہاں ہے ہی نہیں, حضرت عثمان غنی اس کو خط کیوں لکھیں گے؟ اور یہ آدمی وہی لکھ سکتا ہے جس کو خبر نہ ہو, اور یہ ان خبیثوں فسادیوں نے لکھوایا. عبداللہ بن سبا کی کارستانی, اس کے چمچوں کی. مقدمہ ابن خلدون الفصل الثلاثون میں ہے کہ فسادیوں نے جو جعلی خطوط پھیلائے تھے ان میں سے یہ ایک خط جعلی تھا. اصل میں ان فسادیوں نے اس 80 سالہ 82 سالہ صحابی مصطفیٰ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا تھا, اسلام کو کمزور کرنا تھا, محاصرہ کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا لوگ تقریباً حج پہ گئے ہوئے تھے, کچھ جہاد پہ گئے ہوئے تھے, چند لوگ تھے مدینہ کے اندر, اور انہوں نے چنا بھی ذی الحج کا مہینہ. اب ذی الحج کے مہینے میں دباؤ ڈال دیا. یہ تو شوال کے چلے ہوئے تھے. تو پہلے جب یہ مطالبات منوانے آئے تھے تو تعداد میں تھوڑے تھے, لیکن ذی الحج میں جب پہنچے اب معلوم ہے کتنے تھے؟ 1000 مصری, 1000 کوفی اور 500 بصرہ کے. تو معلوم ہے تو ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا ہے. تو یہ وقت آگے بڑھا رہے تھے. اب ذی الحج جب آ گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی انہوں نے پہلے سے بند کیا ہوا, 40 دن تک پانی بند رہا ان کا. حضور کے یہ 82 سالہ داماد مصطفیٰ چھت پہ چڑھے اور آواز دی, تم میں علی ہے؟ جواب ملا نہیں. پھر پوچھا کیا تم میں سعد ہیں؟ جواب دیا گیا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا علی کو خبر دو کہ پانی نہیں. حضرت علی کو جو ہی خبر پہنچی آپ نے پانی کے 3 مشکیزیں جو ہیں وہ روانہ کی. پانی جو ہے وہ بمشکل پہنچا اندر, لے جانے والا غلام زخمی ہو گیا. حضرت علی نے امام حسن حسین کو بھیجا, تم جا کر دروازے پہ پہرا دو. حضرت طلحہ حضرت زبیر نے بھی اپنے بچے حفاظت کے لیے بھیجے کہ بلوائی اندر نہ چلے جائے. محاصرہ جاری تھا. شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں محاصرہ کے دوران عبداللہ بن عمر چند مہاجرین کے ساتھ دولت خانہ پہ تشریف لائے اور عرض کی یہ بلوائی ہمارے ہی ہاتھوں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, آپ اجازت تو دیجئے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دیں. یہ صرف اس لیے اکڑ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یہ اڑانے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ اجازت تو دیں ہمیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو, صرف میری جان کی وجہ سے اسلام میں ہرگز پھوٹ نہ ڈالو. اللہ, یہ جملے سنیں. یہ گئے تو آپ کے غلام اکٹھے ہو گئے آ گئے. ایک پوری فوج تھی. فرمایا جاؤ ہتھیار کھول دو, ہتھیار کھول دو. جس نے ہتھیار کھول دیے وہ آزاد. لو, یعنی جو میری حفاظت نہیں کرے گا وہ آزاد. اور سب کو فرمایا کہ نہیں, اللہ کی قسم
اللہ قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے کہ خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں. میری شہادت لکھ دی گئی ہے, سن لو, تم لڑو یا نہ لڑو, میں ضرور قتل کیا جاؤں گا. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ یقین تھا. مسلمان مدینہ میں کم تھے, کچھ حج پہ گئے تھے, کچھ جہاد پہ, باقیوں کو آپ لڑنے نہیں دے رہے تھے. صرف ان کو لڑنے کی اجازت دیتے تو یہ سب مارے جاتے. تاریخ الاسلام امام زہابی تخت 35 ہجری دوسری جلد صفحہ 133, البدایہ والنہایہ 7ویں جلد صفحہ 197 میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو روک دیا. تاریخ خلیفہ ابن خیاط جلد پہلی صفحہ 151 تحت 35 ہجری آپ نے زید بن ثابت کو روک دیا. ابن عمر کو قسم دے کر روک دیا. حضرت ابو ہریرہ کو قسم دے کر روک دیا. طبقات ابن سعد تیسری جلد 48واں صفحہ ماقیل علی عثمان. صحابی حضرت سلید بن ابن سلید کو واپس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی نے کسی کو تلوار اٹھانے نہیں دی. سیم سلطنت عثمانیہ کے عمال نے کیا جب سعودی عرب پر وہاں کے نجدیوں نے حملہ کیا تھا, آل سعود نے. جانتے ہو یہ نجدی کتنے تھے؟ 200. اب 200 کو مارنا کو مشکل تھا ترکی حکومت کے لیے؟ نہیں. تو جو حضرت عثمان غنی نے کیا وہی سلطنت عثمانیہ نے کیا. 200 کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سلطنت عثمانیہ بھی آرام سے چپ کر کے چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی صدیوں پہلے کی. اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ گھر کے سامنے صحابہ کے بچے ہاشمی پہرا دے رہے تھے. اب فسادی اگر ان کو مارتے تو ہاشمی حملہ کر دیتے. انہوں نے کیا کیا, یہ جمعرات ہیں, رات ہے نا, رات کو آپ نے خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پاجامہ منگوایا, وہ پہنا, قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. رات کو اونگ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ساتھ ہیں اور حضور خواب میں دکھائی دیے. تو آپ نے فرمایا عثمان جلدی کرو, ہم تمہاری افطاری کے منتظر ہیں. اب آپ کو یہ صبح جمعہ ہو گیا, آپ کو یقین ہو گیا بھئی اب جمعہ کے روزے کی افطاری تو سرکار کے ساتھ ہی ہوگی. اب یہ لوگ سامنے سے تو آ نہیں سکتے تھے. عمر بن حزم کا مکان تھا تو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا آپ کا بھی مکان. یہ پیچھے سے داخل ہو کر اندر بیک سے کود گئے. 82 سالہ داماد مصطفیٰ, صحابی مصطفیٰ, اسٹیٹ بینک آف مدینہ, جس نے جنت 2 بار خریدی ہے, 82 سال عمر ہو چکی. کنانہ بن بشر نے 82 سالہ داماد مصطفیٰ کے ماتھے پہ لوہے کی لٹھ ماری. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, قرآن آپ پڑھ رہے, لوہے کی لٹھ ماری, آپ پیچھے گر پڑے. اور یہ کلمات تھے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ. سعودان بن حمران نے 82 سالہ داماد مصطفیٰ پہ دوسری ضرب لگائی, خون کا فوارہ نکلا. عمر بن الحمق نے سینے پہ چڑھ کر نیزے سے 9 وار کیے. 9 ایک کام 10 9 وار کیے. اور ایک شکی نے پھر تلوار کا وار کرنا چاہا, جب گردن اڑانی چاہی. حضرت نائلہ آپ کی جو زوجہ ہیں انہوں نے یوں ہاتھ آگے کیا, 2 انگلیاں یا 3 انگلیاں آپ کی کٹ گئی, مگر اس ظالم نے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. اس کے بعد میں کتابوں میں پڑھتا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت نائلہ نے پھر چھت پہ آ کے بتایا کہ کچھ فسادیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا, کوہرام مچ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ خط اگر مروان نے لکھا تھا تو مروان کو مارنا چاہیے تھا نا, حضرت عثمان غنی کو کیوں مارا؟ اے تاریخ کی منڈی میں کچے ٹماٹر اور خراب سبزی لے کر آنے والوں, خدا کا خوف کرو. حضرت عثمان غنی کو کیوں مارا, ان کو شہید کیوں کیا؟ مروان تو پھر بھی زندہ. وہ جب شہید ہو گئے, مسند امام احمد اور طریق الخلفاء, ہفتے کے دن مغرب و عشاء کے درمیان آپ کو دفنایا گیا. کچھ نے 3 دن کے بعد بھی بنا کفن و جنازہ بھی لکھا, جیسے میں نے 139 نمبر سٹوری میں بیان کیا. تو کہتے ہیں زیادہ یہ لکھتے ہیں کہ ہفتہ کے دن, سیٹرڈے کو ہفتے کے دن. التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان میں ہے کہ جبیر بن مطعم, حکیم بن حزام, مروان بن حکم یا حضرت زبیر نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن جب میں نے تاریخ الخلفاء پڑھی تو اس میں تھا آپ نے جنازہ پڑھانے اور دفنانے کی وصیت حضرت زبیر کو کی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے. اگر امن کے نوبیل پرائز کا امتیوں میں کوئی حقدار ہے, بلکہ پورے لوگوں میں کوئی حقدار ہے امتیوں میں, تو یاد رکھو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اگر کوئی انصاف کے ساتھ آپ کی ہسٹری کو پڑھے تو امن کا نوبیل پرائز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ امام حسن و حسین جیسے بہادر اجازت مانگ رہے ہیں اور وہ روک رہے ہیں نہیں لڑنا نہیں۔ مدینے کے لوگ لڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لڑنا نہیں۔ غلام آ کے کہہ رہے ہیں کہ تلوار اٹھانے کی اجازت دیجیے، لڑنا نہیں۔ حتیٰ کہ خود بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ وہ صحابہ جو 30 ہو کر 60,000 کے برابر سے لڑ جاتے تھے آج روک دیے گئے کہ کہیں مدینہ مصطفیٰ قتل گھر نہ بن جائے۔ آپ نے خود بھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا، لوگوں نے تلوار کا وار کیا اور اتنا ظلم 40 دن تک آپ پہ ظلم ہوتا رہا۔ اور اس وقت آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میرے پاس وہ اس کی کاپی پڑی ہے، فوٹو کاپی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، چھینٹے جو ہیں وہ وہاں قرآن مجید کے اوپر۔ اے سوئے ہوئے مسلمانوں، حکمرانوں، کبھی خیال آیا پوری دنیا میں امن کا سفیر صرف ایک ہے اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تعصب آڑے نہ آئے اور تجاہل عارفانہ سے کام نہ لو تو شہادت عثمان کا واقعہ امام حسین کے واقعے سے کم نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام حسین کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے ایک میر انیس ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی میر انیس مل جاتا تو ان کا واقعہ کم دردناک نہیں ہے۔ قتل عثمان کے بعد جو مسلمانوں پہ عذاب آئے وہ بے شمار ہیں۔ محمد بن سیرین کا کہنا ہے کہ پھر فرشتوں نے جنگوں میں شرکت بند کر دی۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر چاند میں اختلاف شروع ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لو پاکستان میں، یہاں امریکہ میں، پھر چاند میں اختلاف ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان فرقوں کا شکار ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان، اور وہ فسادی کامیاب ہوئے، انہوں نے مذہب اسلام میں دراڑ ڈال دی، صحابہ کے خلاف لوگوں کو کر دیا۔ تو مسلمانوں تم صحابہ کے خلاف مت ہونا، انہوں نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ الفاتحہ۔